السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا یہ منتر خصوصاً غیر مسلم حضرات کے لیے محبت کے حوالے سے جائز محبت ہو، شادی جیسے سمبند سے بندھنے کا دلی سوچ ہو، ان حضرات کے لیے بیش بہا اور چلنے والا منتر پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اکثریت منتر وغیرہ یا اعمال وغیرہ ہاتھ تو آ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، پر ادھورے ہونے کی وجہ سے یا کسی راز کے مخفی رہ جانے کی وجہ سے وہ چیز اثر پذیر نہیں ہوتی، اس کے اثرات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ صرف افسوس کی بات یہ ہے، اور یہ میرا بھائیوں اور بہنوں عقیدہ بھی ہے، کہ انسان کو کسی بھی کام کی لیبل اپنے اوپر اس وقت تک نہیں لگانی چاہیے کہ جب تک کسی چیز پر عبور حاصل نہ ہو، کسی چیز کی پہچان نہ ہو، نسخے کو صحیح طرح سے جانچ و پرکھ کا ماہر نہ ہو کہ نسخہ کمپلیٹ کس طرح ہوتا ہے، کیا وجوہات ہے اس میں، کیا شرائط ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھے، جتنے بھی دم در ہیں، ہدے، مندرے، منتر، جتنے بھی پڑھائی والے اعمال ہو، اور ان اعمال کے معنی، ان اعمال کی صحیح طرح سے تلفظ، ادائیگی نہ ہو، معلومات نہ ہو، تو یقیناً وہ اثر پذیر نہیں ہو سکتی۔ جب انسان کو الفاظ کے تلفظ، الفاظ کے معنی معلوم نہ ہو تو وہ چیز کیوں کر اس کے لیے اثر انداز ہوگی، اثر پذیر ہوگی، اس میں اثرات کہاں سے ڈلیں گے؟ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھے کہ بالکل آنکھیں بند کر کے چیز کو شروع کرنے سے وہ چیز اکثریت میں کام نہیں کر پاتی، کیونکہ اس کے پڑھنے والا اس پر حاوی نہیں، اس کے تصرفات میں نہیں، تو وہ چیز کیوں کر کام کرے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں قاضی وقار جیسے بندے نے، جو کہ تقریباً سوشل میڈیا کے سارے عاملین یا زیادہ تر لوگ اسے پہچان چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ وہ بندہ تو نقالوں میں سے ہیں، تعریف کنندہ تو بہت دور کی بات، بلکہ نقالوں میں بھی پرلے درجے پر سوچنے والا بندہ ہے۔ اس نے ایک قلمی ڈائری بنائی منتر شکتی کے نام سے، اور اس میں ہمارے چینل کا بندش والا منتر دے دیا، آبی گنڈم دمی گنڈم والا۔ پر مجھے ہنسی اس بات کی آ گئی کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آبی گنڈم دمی گنڈم اس کے معنی کیا ہے، تو قاضی وقار ہے، پر اگر اس کے پردادا بھی زندہ ہو کر
اس پر سوچنے لگ جائے تو اسے بھی معنی معلوم نہ ہوں گے، تو کیوں کر وہ اس کا عامل بن جائے گا، اور چور تو چور ہی رہتا ہے۔ اللہ رب الکریم روحانیت کی دنیا میں چور کی اولادوں میں بھی پاگل پیدا فرما دیتا ہے، ان کی اولادوں کو بھی ذلیل رکھتا ہے۔ تو لہٰذا عاملین حضرات سے التماس ہے کہ ایسی چوری چکاری اپنے آپ کو عامل ثابت کرنا، پیش کرنا، اور یا کسی چیز پر رقم لینا، یہ ٹھیک بات نہیں۔ پہلے کام سیکھو پھر لا کو لو، لیکن کام سیکھنا شرط اول ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ منتر جو پیش کر رہا ہوں انتہائی تاثیر کنندہ ہے، انتہائی مجرب ہے۔ شرط اس کی ایک ہی ہے، اور وہ شرط لازم ہے۔ اس میں مطلوب کے دائیں پیر کی مٹی لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ مطلوب کی دائیں پیر کی مٹی مل جائے، اس منتر کو پھر 108 مرتبہ پڑھ کر اس مٹی پر دم کر دینا ہے۔ میں منتر کو لکھ کر آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ جو آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، طریقہ کار ترتیب اس کی یہ ہے۔ اس میں وضو کی کوئی شرط نہیں۔ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے منتر کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ یہ پڑھ لے۔ ایک مرتبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اوم نمو آدیش گرو کو، اوم نمو آدیش گرو کو، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ جو منتر نظر آ رہا ہے، اسے بھی ایک مرتبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بذات خود میں سفل علم یا منتر یا نقوش بالکل نہیں کرتا، نہ ہی مجھے پسند ہے۔ بس عملیات کے لیے گھومتے پھرتے زیادہ تر عاملین سفلی والے بھی سامنے آئے ہیں، جو کہ ان لوگوں سے ہم تک پہنچے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں یہ کوشش رکھی کہ چیز اگر ادھوری بھی ہاتھ آ جائے تو اسے اپنے سفروں میں تکمیل تک پہنچا دے، ایسے بندوں تک پہنچ سکے جو کہ وہ ان چیزوں کے عامل ہو، اور ان کے ساتھ وہ کام کمپلیٹ ہو، ریئل ہو۔ اب یہ جو منتر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ایک دفعہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اڑن اڑن تنوش کرنا مہا گرو دیوی تیرے چرن، میری بھگت تیری واچا چلے، فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کے سیج پر پگ درے، گرو گورکھناتھ کی دہائی، مہا گرو دیوی دکھاوے اپنے جنتر کا تماشا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اڑن اڑن تنوش کرنا مہا گرو دیوی تیرے چرن، میری بھگت تیری واچا چلے، فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کے سیج پر پگ دھرے، گرو گورکھناتھ کی دہائی، مہا گرو دیوی دکھاوے اپنے جنتر کا تماشا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔
उड़न उड़न तन विश करना महागुरु देवी तेरे चरण मेरी बुगत तेरी वाचा चले फला बिन फला फला बिन फला के सेज पर पग धरे गुरु गोरखनाथ की दुहाई महागुरु देवी दिखावे अपने जंतर का तमाशा। इसी तरतीब से आप लोगों ने मिट्टी को सामने रख लेना है और 108 मरतबा मंत्र पढ़कर उस मिट्टी पर दम कर देना है। मिट्टी थोड़ी सी हो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, बस 4-5 चुटकी हो तो काफ़ी है। फिर इस मिट्टी को मतलूब के सर से वार कर दे, यानी ऊपर से गुजार दे, इस तरह फेंक दे कि ऊपर से गुज़र सके या उसके बदन पर लग सके, उसके बदन पर फेंक दे। इंशाअल्लाह आप लोग देखते ही रह जाएंगे कि मतलूब पीछे पीछे हो लेगा और जुदाई का नाम ना लेगा, हमेशा के लिए साबित कदम रहेगा, दामनगीर रहेगा। बहुत ही असर कुनिंदा मंत्र है, इस्तेमाल में लाए। जायज़ उमूरों में इजाज़त है, जायज़ मकसद जायज़ सोच वालों के लिए इजाज़त है। नाजायज़ वालों का मैं ज़िम्मेदार ना हूँगा, अपने किए अपने अमल का हर बंदा खुद ही जवाबदा होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, देखते रहिए रूहानी इलाजगाह अमलियात गोहर।